ہم نے اس آدمی کا سراغ لگا لیا ہے جس کے پاس نیوکلیر مواد کا خفیہ کوڈ نمبر ہے۔ عمران نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ مراد خان نے کہا اس کا نام کانتی لال ہے، گجرات کاٹھیا واڑ کا رہنے والا ہے۔ اس کا تعلق گجرات کی سینٹرل نیشنل سیکیورٹی کونسل سے ہے۔ 40 برس کا دبلا پتلا تجربہ کار آدمی ہے، بڑا زیرک اور خاموش طبع ہے۔ صوبہ گجرات کی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ بھی رہ چکا ہے۔ ہم صرف کانتی لال کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ عمران نے پوچھا وہ کمزوری کیا ہے؟ مراد خان بولا کانتی لال شراب اور عورتوں سے میل جول رکھنے کا بہت شوقین ہے، مگر یہ سب کچھ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے۔ عام محفلوں میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ یہاں وجے واڑا میں اس کی ایک پرانی دوست کیسر بائی شہر کے فیشنیبل علاقے کے ایک فلیٹ میں رہتی ہے۔ نیم طوائف ہے، اونچی سوسائٹی کی آزاد عورتیں اس کے ہاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ شہر کے دولت مند عیاش طبع لوگ کیسر بائی کے فلیٹ پر آتے ہیں، مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ کیسر بائی بڑی احتیاط اور سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ کاروبار چلا رہی ہے۔ کانتی لال کے ساتھ چونکہ کیسر بائی کی بڑی پرانی دوستی ہے اور کیسر بائی جانتی ہے کہ کانتی لال شراب اور عورتوں کا شوقین ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ میل جول پسند نہیں کرتا، اس لیے بائی نے اپنے فلیٹ میں ایک الگ چھوٹا کمرہ کانتی لال کو دے رکھا ہے، جہاں کانتی لال صرف رات کے وقت خاموشی سے آتا ہے۔ کیسر بائی کبھی خود اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، کبھی کسی خوبصورت لڑکی کو اس کے پاس بھیج دیتی ہے جو شراب اور کباب سے کانتی لال کی خدمت کرتی ہے۔ کیسر بھائی کے ہاں 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد کانتی لال وجے واڑا پولیس لائنز والے اپنے فلیٹ پر واپس چلا جاتا ہے۔ اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ عمران نے پوچھا کیا آپ کے آدمیوں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ نیوکلیر مواد کا نمبر کانتی لال کے پاس ہی ہے اور دوسرے کسی سائنسدان کے پاس نہیں؟ مراد خان نے کہا اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ عمران کہنے لگا کیا کانتی لال نیوکلیر فزکس کا آدمی بھی ہے؟ مراد خان نے کہا بالکل نہیں، وہ نیوکلیر سائنس کا آدمی نہیں ہے، اس کا تعلق صرف نیشنل سیکیورٹی سے ہے اور اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں بڑا سخت آدمی ہے۔ عمران نے کہا اگر نیوکلیر مواد کا کوڈ نمبر صرف ایک آدمی کانتی لال کے پاس ہی ہے اور کسی دوسرے بھارتی سائنسدان کو اس کا علم نہیں ہے تو پھر یہ سائنسدان نیوکلیر میٹیریل کی پروسیسنگ کیسے کریں گے؟ مراد خان نے کہا پروسیسنگ کرنے والے سائنسدانوں کو خفیہ کوڈ نمبر ڈی سائفر کرنے والے ایک فارمولے کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ یہ فارمولہ بھی کسی ایک سائنسدان کو پورے کا پورا نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر سائنسدان کو فارمولے کا صرف وہ حصہ دیا جاتا ہے جس کی پروسیسنگ میں سائنسدان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کسی بھی سائنسدان کو پورا فارمولہ معلوم نہیں ہوتا۔ عمران نے 1 سیکنڈ کے توقف کے بعد مراد خان سے پوچھا تمہارے خیال میں ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ مراد خان کہنے لگا کانتی لال بے حد احتیاط پسند آدمی ہے، کسی سے بے تکلف نہیں ہوتا، یہ اس کے سیکیورٹی کے فرائض کا تقاضا بھی ہے اور کانتی لال کا مزاج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں اس شخص کی شراب اور عورت بہت بڑی کمزوری ہے، خاص طور پر اعلیٰ ترین شراب کا کانتی لال عاشق ہے۔ اعلیٰ شراب کو دیکھ کر وہ بے تاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے کانتی لال کی اس کمزوری کو سامنے رکھ کر یہ منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے میں تمہیں مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمران کی ساری توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ اس نے پوچھا یہ منصوبہ کیا ہے؟ مراد خان نے عمران کو پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ سارا منصوبہ بتا دیا۔ عمران بڑے غور سے سنتا رہا۔ اس نے پوچھا اس منصوبے کے لیے کافی وسائل کی ضرورت ہے، کیا یہ سارے وسائل مہیا ہو سکیں گے؟ مراد خان نے کہا یہ سوچنا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اتنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں مہیا کر دی جائے گی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے تمہیں کل ہی اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ عمران نے کہا میں تیار ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے ادا کرنا جانتا ہوں۔ مراد خان بولا سب سے پہلے تو تمہیں کل صبح منہ اندھیرے یہاں سے واپس اپنی جنگل والی خفیہ کمین گاہ میں چلنا ہوگا۔ وہاں تمہیں وہ تمام ضروری اشیاء مہیا کر دی جائیں گی جن کی تمہیں اس مشن کے لیے ضرورت ہے۔ تمہیں تھوڑی سی بریفنگ بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد تم شہر کے ایک فیشنیبل ہوٹل میں قطر کے ایک صنعتکار کی حیثیت سے منتقل ہو جاؤ گے۔ تمہارا نام گوپی چند اگروال ہوگا۔ تم یہ ظاہر کرو گے کہ قطر میں تمہارا آٹو سپیئر پارٹس کا بہت بڑا کاروبار ہے اور تم آندھرا پردیش میں آٹو سپیئر پارٹس بنانے کا ایک کارخانہ قائم کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے آئے ہو۔ تم اپنے آپ کو امرتسر کا ایک ہندو پنجابی ظاہر کرو گے جسے قطر میں کارخانہ چلاتے ہوئے 15 برس گزر چکے ہیں۔ ہمارا ایک آدمی تمہارے پرسنل سیکرٹری کے طور پر تمہارے ساتھ ہوگا۔
اس کا ہمارے ساتھ مسلسل رابطہ ہوگا اور ہمارے ذریعے سے وہ تمہیں بتاتا رہے گا کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس آدمی کا نام سکندر علی ہے، مگر وہ راجکمار کے نام سے تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس آدمی سکندر علی سے تمہیں ایک خفیہ کمین گاہ میں ملا دیا جائے گا۔ وہ اورنگ آباد کا رہنے والا ایک پڑھا لکھا رضاکار نوجوان ہے۔ یہاں اس کی صورت سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، اسے ہم نے خاص طور پر اورنگ آباد سے منگوایا ہے۔ وہ آج رات ہماری خفیہ کمین گاہ میں آ جائے گا۔ عمران نے پوچھا مگر یہ منصوبہ تو بہت مہنگا ہوگا، اس کے لیے روپیہ کہاں سے آئے گا؟ مراد خان نے کہا روپے کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، اس کی بھی ایک جھلک تمہیں دکھا دی جائے گی۔ میں صبح 4 بجے آؤں گا تو تم تیار رہنا۔ مراد خان کے جانے کے بعد عمران دیر تک اس نئے منصوبے کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اگرچہ ان لوگوں کی اسلامی تنظیم کو دکن کے دولت مند مسلمانوں کی مالی امداد حاصل تھی، لیکن جو منصوبہ مراد خان نے عمران کو بتایا تھا اس پر بے دریغ روپیہ بہانے کی ضرورت تھی۔ عمران ٹائم پیس کو صبح 3:30 بجے کا الارم لگا کر سویا تھا۔ گھڑی کے الارم نے اسے ٹھیک وقت پر جگا دیا۔ اس نے اٹھ کر جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، خود ہی کچن میں جا کر چائے بنا کر پی۔ اتنے میں مراد خان بھی آ گیا۔ ہاشم خان کی ٹیکسی نیچے ورک شاپ کے گیراج میں موجود تھی۔ ہاشم خان نے ٹیکسی باہر نکالی، مراد خان اور عمران اس میں بیٹھ گئے اور ٹیکسی پچھلی رات کے اندھیرے میں وجے واڑہ کی خالی سڑکوں پر روانہ ہو گئی۔ خفیہ کمین گاہ میں سکندر علی نامی ایک سانولے رنگ کا ذہین آنکھوں اور تیکھے نقش و نگار والا لڑکا پہلے سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مراد خان نے عمران سے اس کا تعارف کروایا، بولا یہ سکندر علی ہے، بڑا جانباز قسم کا مجاہد ہے، کشمیر کے جہاد میں بھی 3 بار شریک ہونے کی سعادت حاصل کر چکا ہے، اس کو سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے۔ پھر مراد خان نے سکندر علی سے عمران کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، سکندر علی یہ ہمارا سرفروش کمانڈو ہے عمران، جس کے کارنامے ہم مجاہدوں کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے، مگر اب یہ تمہارے باس گوپی چند اگروال ہیں اور تم ان کے پرسنل سیکرٹری راجکمار ہو، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ سکندر نے عمران کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا، آپ کی میں نے کشمیر کے محاذ پر بھی مجاہدوں سے بڑی تعریفیں سنی ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ اسلام دشمن کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مراد خان نے سکندر علی سے کہا، سکندر چارپائی کے نیچے 2 سوٹ کیس رکھے ہیں، انہیں کھینچ کر باہر نکالو۔ سکندر علی نے دونوں سوٹ کیس چارپائی کے نیچے سے باہر نکال دیے۔ مراد خان نے کہا، انہیں کھول کر عمران کو دکھاؤ۔ سکندر علی نے باری باری دونوں سوٹ کیسوں کو کھول دیا۔ نیچی چھت والی کمین گاہ میں بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ عمران نے اس کی روشنی میں جو کچھ دیکھا اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں سوٹ کیس بڑے سائز کے تھے اور بھارت کے کرنسی نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مراد خان نے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا کر عمران کو ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ والا سوٹ کیس 1000 روپے کے کرنسی نوٹوں کی گڈیوں سے اور دوسرا سوٹ کیس 500 والے بھارتی کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ ساتھ والی کوٹری میں اس سے بھی بڑا ایک اور سوٹ کیس ہے جو 100 کے نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم اس مشن پر ضرورت کے مطابق جتنا چاہو خرچ کر سکتے ہو اور اگر روپیہ پانی کی طرح بہانا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو۔ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ ہمارے وسائل لامحدود ہیں۔ عمران ہزار کے بھارتی کرنسی نوٹوں کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا۔ مراد خان بولا، یہ بالکل اصلی نوٹ ہیں، اس کی تم فکر نہ کرو۔ عمران نے نوٹوں کی گڈی سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے کہا، یہ اتنے سارے نوٹ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ مراد خان مسکرایا، کہنے لگا، یہ سب کے سب جعلی نوٹ ہیں، لیکن انہیں ایسی ٹیکنیکل مہارت سے چھپایا گیا ہے کہ ان میں اور اصلی کرنسی نوٹوں میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی انہیں نقلی نوٹ ثابت نہیں کر سکتا۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، ہمارے جن کاریگروں نے یہ جعلی نوٹ تیار کیے ہیں وہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ اگر انہیں کہا جائے تو وہ اصلی آدمی کے مقابلے میں بالکل ویسے کہ ویسا نقلی آدمی بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مراد خان نے سکندر علی کو اشارہ کیا۔ اس نے دونوں سوٹ کیس بند کر کے انہیں چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے بعد مراد خان عمران کو دوسری چھوٹی کوٹری میں لے گیا۔ وہاں بھی ایک بلب روشن تھا۔ چارپائی پر جو کچھ پڑا تھا ان میں سونے کی زنجیر والی ایک گھڑی اور 2 انگریزی سمر سوٹ تھے، یعنی کوٹ پتلون، ایک نسواری رنگ کا اور دوسرا گرے رنگ کا۔ جوتوں کے 2 جوڑے تھے، 2 چپل تھے، 4 سلیپنگ سوٹ تھے، 4 ٹائیاں اور ریشمی جرابیں تھیں، 4 ہی خوبصورت نئی مردانہ قمیضیں تہہ کر کے رکھی ہوئی تھیں، 2 رومال تھے، ایک مردانہ بٹوا تھا جس میں نوٹ اور وزٹنگ کارڈ اور چیک بک وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ مراد خان نے عمران سے کہا، یہ وہ لباس ہے جسے پہن کر تم نے اپنے مشن کا پہلا مرحلہ شروع کرنا ہے۔ اس نے چارپائی پر سے بٹوا اٹھا کر کھولا اور اس میں رکھے ہوئے 15-20 وزٹنگ کارڈوں میں سے ایک کارڈ نکال کر عمران کو دکھایا۔ یہ سنہری کناروں والا بڑا خوبصورت کارڈ تھا جس پر انگریزی میں JC اگروال، مینیجنگ ڈائریکٹر اگروال، آٹو انڈسٹریز قطر چھپا ہوا تھا۔ مراد خان بولا، یہ تمہارے وزٹنگ کارڈ ہیں۔ اس نے سکندر علی سے دوسری کوٹری میں رکھے ہوئے سوٹ کیسوں میں سے 1000 کے 20
और 500-500 के 40 नोट मंगवा कर बटवे के 2 खानों में डाल दिए। फिर जिस चारपाई पर इमरान का नया लिबास पड़ा था उसके नीचे से 100-100 के नोटों से भरा हुआ सूटकेस खुलवाकर उसमें से 100-100 के 10-12 नोट बटवे के दूसरे खाने में डाले और बटवे को नसवारी रंग के ठंडे यानी समर अंग्रेजी सूट के कोट की अंदरूनी जेब में रखते हुए इमरान से कहा, इस वक्त तुम ये सूट पहनकर कतर के दौलतमंद सनतकार गोपीचंद अग्रवाल की हैसियत से विजयवाड़ा के सबसे महंगे और मॉडर्न 5 स्टार होटल में जाओगे। मुराद खान ने सिकंदर अली से कहा, सिकंदर तुम हाशिम खान के साथ जाओ और गोपीचंद अग्रवाल के पर्सनल सेक्रेटरी राजकुमार की हैसियत से तैयार होकर आ जाओ। तुम्हें जैसा बताया गया है वैसे ही कपड़े पहनना, यानी तुम्हारा लिबास इमरान के लिबास से क्वालिटी में सादा और हल्का होना चाहिए। सिकंदर अली हाशिम खान के साथ चला गया। मुराद खान ने इमरान को साथ लिया और कमीन गाह के पहले वाले छोटे से कमरे में आकर चारपाइयों पर बैठ गए। मुराद खान कहने लगा, इमरान भाई तुम्हें अपने मिशन के बारे में तकरीबन सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हारे लिए हिंदू का रूप धारना और हिंदुओं की तरह बातें करना बकौल तुम्हारे कोई नया तजुर्बा नहीं है। इससे पहले तुम कई बार भारत में ये रूप धार कर अपने मिशन में कामयाबियां हासिल कर चुके हो। तुम अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, हिंदुओं के मजहब और उनकी देवमाला यानी उनके देवी देवताओं और उनकी मजहबी रसूमात से भी वाकिफ हो। मुझे पूरा यकीन और इत्मीनान है कि तुम अपना किरदार बड़ी खूबी से निभाओगे और कांतिलाल से न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इमरान ने जवाब दिया, इंशाल्लाह। लेकिन मुराद खान इस मिशन में तुम्हें ताखीर से काम नहीं लेना चाहिए। हमारे पास जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ वक्त बहुत कम है और इसके बाद हमारे सामने न्यूक्लियर मटेरियल के साथ पुराने लाइट हाउस और उसमें काम करने वाले साइंसदानों को धमाके से उड़ाने का मिशन भी है। हमें इस मिशन के लिए भी बहुत काम करना है। मुराद खान बोला, इमरान भाई तुम्हारी तरह हम भी प्रैक्टिकल आदमी हैं, बाअमल मुजाहिद हैं। हमें वक्त की कदर भी है और उसकी कीमत का अंदाजा भी है। आज तुम 5 स्टार होटल में जाकर 2 बेडरूम वाला स्वीट लोगे। कल शाम को ही हाशिम खान तुम्हारी प्राइवेट टैक्सी के ड्राइवर की हैसियत से तुम्हें बता देगा कि हमारा अगला प्रोग्राम क्या है। बेफिक्र रहो, हाशिम खान के लिए एक नए मॉडल की गाड़ी का इंतजाम कर दिया गया है। यहाँ विजयवाड़ा में बहुत सी प्राइवेट टैक्सियां चलती हैं, उनमें से ये गाड़ी भी एक प्राइवेट टैक्सी होगी जिसका ड्राइवर हाशिम खान होगा। तुम जब तक होटल में कयाम करोगे ये प्राइवेट टैक्सी तुम्हारे साथ रहेगी। हाशिम खान अपनी पुरानी टैक्सी में सिकंदर अली को लिबास तब्दील करवाने लेकर गया था। वो सिकंदर अली को लेकर आ गया। सिकंदर अली ने ग्रे रंग की बुशर्ट और उसी कलर की पतलून पहन रखी थी। पाँव में समर के शूज थे। गले में सुनहरी जंजीर के साथ नजर की ऐनक लटकी हुई थी। हाथ में चमड़े का नया ब्रीफकेस था। उसने इमरान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, सर आपका सेवक आपका पर्सनल सेक्रेटरी राजकुमार आपकी सेवा के लिए मौजूद है। मुराद खान और इमरान दोनों मुस्कुराने लगे। मुराद खान ने हाशिम से कहा, हाशिम तुम गाड़ी लेकर नेहरू पार्क वाले गैराज में जाओ। वहां जाकर अपनी पुरानी टैक्सी गैराज में बंद करके वहां पर मौजूद नए मॉडल की गाड़ी लेकर फौरन जहां वापस आ जाओ। मैं चाहता हूं कि दिन के 9:30 बजे से पहले पहले तुम लोग 5 स्टार होटल में पहुंच जाओ, क्योंकि कतर से एक फ्लाइट दिन के 8:30 बजे विजयवाड़ा के एयरपोर्ट पर पहुंचती है। तुम यही जाहिर करोगे कि उस फ्लाइट से आए हो। हाशिम ने कहा, यस सर, और हाशिम खान चला गया। मुराद खान ने इमरान से कहा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें दूसरी कोठरी में जाकर ये कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और हाँ, नसवारी कलर का समर सूट पहनना। इमरान दूसरी कोठरी में चला गया। मुराद खान मुजाहिद सिकंदर अली से बातें करने लगा। उसने सिकंदर अली से पूछा, इसकी तस्दीक यानी कंफर्मेशन बड़ी जरूरी है सिकंदर अली कि कांति लाल परसों रात को केसरबाई के फ्लैट पर आ रहा है। सिकंदर अली बोला, सर हमने उसकी पूरी तस्दीक कर ली है, वैसे मैं आज मजीद तस्दीक कर लूंगा। मुराद खान कहने लगा, इस छोटे से एडवेंचर के बारे में मैंने कमांडो इमरान को सब कुछ बता दिया है, तुम उसे मजीद ब्रीफ कर देना। ये एडवेंचर तुम लोगों को बड़ी होशियारी से करना होगा। तुम इमरान को उस जगह पहुंचाकर जहां से कांति लाल रात के वक्त केसरबाई के यहाँ जाते हुए गाड़ी में से गुजरता है, दूर हट कर खड़े हो जाओगे। हमारे तीनों आदमी सड़क पर उस जगह रुकावट खड़ी कर देंगे जहां से कांति लाल की गाड़ी गुजरा करती है। जब हमारे आदमी कांति लाल की गाड़ी के रुकते ही उसे गाड़ी में से घसीट कर बाहर निकालेंगे और उसे लूटने की कोशिश करते हुए तशद्दुद करेंगे, तो उसके बाद तुम्हें जो कुछ करना है और इमरान को जो कुछ करना है, तुम दोनों को ये बता दिया गया है। सिकंदर अली ने कहा, मैं जानता हूँ सर। इमरान दूसरी कोठरी में से नया सूट पहन कर आ गया। नए सूट के साथ उसने नई टाई लगाई हुई थी। कलाई पर गोल्डन जंजीर वाली घड़ी बंधी हुई थी। पाँव में समर शूज थे। वो एक खुश शक्ल और दौलतमंद नौजवान लग रहा था। मुराद खान ने बेइख्तियार कहा, लेकिन तुम्हारे नए भेष में एक कमी रह गई है। इमरान ने पूछा, वो क्या?
مراد خان نے اپنی واسکٹ کی جیب میں سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکال کر اس کا ڈھکن کھولا، اس میں اپنی چھوٹی انگلی ڈالی اور عمران کے ماتھے پر چھوٹی سی بندیا لگا کر کہا، اب تم پورے گوپی چند اگروال لگ رہے ہو۔ یہ ڈبی اپنے پاس رکھو اور منہ ہاتھ دھونے اور نہانے کے بعد اس کا چھوٹا سا ٹیکا ماتھے پر ضرور لگا لیا کرو۔ اتنے میں باہر سے گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ مراد خان نے کہا، ہاشم خان پرائیویٹ ٹیکسی لے کر آ گیا ہے، اب تم دونوں کو اپنے مشن پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ وہ خفیہ کمین گاہ کے جنگل والے خفیہ دروازے سے باہر نکل آئے۔ کچھ فاصلے پر نیلے رنگ کی ایک چمکیلی کار کھڑی تھی۔ کار کے پاس ہاشم خان شوفر کی سفید وردی میں موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ عمران پچھلی نشست پر اور اس کا پرسنل سیکرٹری راج کمار یعنی سکندر علی آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مراد خان نے گاڑی کی کھڑکی پر چھپتے ہوئے عمران سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ خدا حافظ۔ عمران نے کہا، خدا حافظ، اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی۔ وجے واڑہ شہر کی گنجان آبادی والی سڑکوں پر سے گزر کر گاڑی شہر کے جدید فیشنیبل علاقے میں داخل ہو گئی، جہاں بڑی عالی شان جدید فلیٹوں والی بلند عمارتیں تھیں، بڑے بڑے سپر سٹور اور شاپنگ سینٹر تھے۔ ہاشم خان کو معلوم تھا کہ اسے کون سے ہوٹل میں جانا ہے۔ یہ ہوٹل شہر کے ایک پرفضا علاقے میں واقع تھا۔ 3 منزلہ ماڈرن 5 سٹار ہوٹل تھا۔ وہ اپنے شیڈیول کے مطابق ہوٹل میں پہنچے۔ ہاشم خان نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دی، اتر کر عمران کے لیے دروازہ کھولا۔ سکندر علی بھی، جو عمران کے پرسنل سیکرٹری کا کردار ادا کر رہا تھا، جلدی سے باہر نکل آیا۔ اس نے بریف کیس تھام رکھا تھا۔ ہاشم خان گاڑی میں ہی رہا۔ عمران اور سکندر علی ہوٹل کے لان میں سے گزرتے ہوئے ہوٹل کی لابی میں آ گئے۔ دونوں سیدھا کاؤنٹر پر گئے۔ کاؤنٹر گرل ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر کہا، میڈم، مجھے اپنے باس شری جی سی اگروال صاحب کے لیے ایک ڈبل بیڈ والا کمرہ چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے بٹوے میں سے اپنا کارڈ نکال کر کاؤنٹر گرل کے آگے رکھ دیا۔ کاؤنٹر گرل نے کارڈ کو ایک نظر دیکھا اور عمران کی طرف ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر عمران کے وزٹنگ کارڈ کے مندرجات لکھنے کے بعد ایک رجسٹر کھول کر عمران کے سامنے رکھ دیا اور کہا، پلیز یہاں اپنا نام اور ایڈریس لکھ دیں۔ یہ جملہ اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ عمران نے رجسٹر کے ایک خانے میں جی سی اگروال کے دستخط کرنے کے بعد قطر کا اپنا ایک فرضی ایڈریس لکھ دیا۔ کاؤنٹر گرل نے رجسٹر بند کرتے ہوئے عمران سے کہا، سر، ڈبل بیڈ روم کے ہم 5,500 روپے لیتے ہیں۔ عمران نے بٹوے میں سے 5,500 روپے کے نوٹ نکال کر کاؤنٹر گرل کے حوالے کیے، جس نے ایک رسید بنا کر عمران کو دی اور چابی سکندر علی کو دیتے ہوئے ہوٹل کے بیل بوائے سے کہا، صاحب کو 13A روم میں لے جاؤ۔ ہوٹل کے پورٹر یا بیل بوائے نے بھی انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سر پلیز کم آن۔ ڈبل بیڈ روم نمبر 13A ہوٹل کی دوسری منزل کے ایک کونے میں واقع تھا۔ کمروں میں ہر قسم کی جدید سہولت موجود تھی۔ سکندر علی نے پورٹر کو 10 روپے ٹپ دیا۔ وہ چلا گیا تو سکندر علی نے دروازہ بند کر دیا اور بولا، میرا خیال ہے سر کہ ناشتہ اوپر ہی منگوا لیا جائے۔ عمران آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، ناشتے کی ضرورت تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ سکندر علی نے فون کا ریسیور اٹھا کر سروس کا نمبر گھمایا اور کمرے میں 2 ناشتوں کا آرڈر دے دیا۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے مجھے یہ سوٹ اتار کر کرتا پاجامہ پہن لینا چاہیے، کیونکہ مجھے کہیں باہر تو جانا نہیں۔ سکندر بولا، اچھا خیال ہے۔ ایک چھوٹا سوٹ کیس وہ اپنے ساتھ لائے تھے، جس میں سلیپنگ سوٹ کے علاوہ سلک کے کرتے پاجامے کے 2 جوڑے بھی تھے۔ جتنی دیر میں عمران نے بیڈ روم میں جا کر لباس تبدیل کیا، اتنی دیر میں بیرے نے ناشتہ لا کر کافی ٹیبل پر بڑے سلیقے سے لگا دیا۔ بیرا پر نام کر کے چلا گیا۔ عمران نے ٹوسٹ پر شہد اور مکھن لگاتے ہوئے سکندر علی سے کہا، سکندر، ایک مدت کے بعد اس قسم کی آسائشیں دیکھی ہیں۔ سکندر نے کہا، سر کیسا لگ رہا ہے؟ عمران بولا، سخت الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مدت سے کمانڈو کی سخت اور رف اینڈ ٹف زندگی کا عادی ہو چکا ہوں۔ سکندر چائے بنا رہا تھا، کہنے لگا، سر یہ بھی تو آپ کی کمانڈو لائف کا ایک حصہ ہے۔ عمران نے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہاں بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا ہوگا کہ ہم دونوں ہندو ہیں۔ تمہارا نام راج کمار ہے، میرا نام جے سی اگروال ہے۔ تم میرے پرسنل سیکرٹری ہو اور میں تمہارا باس، اور ہم انڈیا میں آٹو مینوفیکچرنگ کا جائزہ لینے کے سلسلے میں وجے واڑہ میں آئے ہیں۔ سکندر بولا، سر آپ بے فکر رہیں۔ عمران نے کہا، ہمیں دن میں 1-2 بار باہر ضرور جانا ہوگا۔ تم کاؤنٹر پر یہی کہو گے کہ باس اگروال صاحب بزنس کے سلسلے میں شہر کی مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، تاکہ ہوٹل والوں کو یقین ہو جائے کہ ہم واقعی قطر سے انڈیا میں اپنے بزنس ٹور پر آئے ہیں۔ سکندر نے کہا، ایسا ہی کریں گے سر۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمران میز پر رکھے ہوئے اس دن کے اخبار کو دیکھنے لگا۔ سکندر علی تھوڑی دیر کے لیے نیچے ہاشم خان کے پاس چلا گیا۔ دوپہر کے بعد سکندر علی اور عمران ہاشم خان کے ساتھ پرائیویٹ ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کی سیرگاہ کی طرف نکل گئے۔
सिकंदर अली ने काउंटर पर चाबी देते हुए यही कहा कि अग्रवाल साहब बिजनेस के सिलसिले में शहर जा रहे हैं। 1-2 घंटे शहर की मुख्तलिफ सड़कों और पार्कों में घूमने के बाद वो होटल वापस आ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।